دانیال عزیز صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے بجٹ کو آپ؟ جن حلقوں کو انہوں نے نوازا ہے اس بجٹ میں وہ تمام وہ حلقے ہیں جن سے بالکل ان کو کہتے ہیں ڈیڈ ان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں، جیسے ریل اسٹیٹ ہے مثلا، اس میں بھرمار لگا دی ان کو ٹیکس چھوٹ کی، اور جہاں پر ایگریکلچر ہے وہ یہ کہہ کے ہمیں سلجھا دیا کہ اس کا ہم ٹیکس لگا نہیں رہے ہیں۔ بھئی آپ کم کیا کر رہے ہیں، نہیں لگا رہے ہیں تو یہی مہربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں جہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، جہاں پر کوئی پیداوار ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری ایگریکلچر ایکسپورٹس ہیں، چاہے میٹ ہو، چاہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہوں، چاہے جو بھی ہے مسالے ہیں، سیسمی ہم چائنا کو بھیج رہے ہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا رہی ہیں۔ تو بجائے ان کو طول دینے کے لیے جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بگیسٹ امپلائر ہے سر، پاکستان جو میجر کراپس ہیں ہماری وہ -13.49 پہ پڑی ہوئی ہیں پچھلے ایک سال میں، ان کے لیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کیا ہے بجٹ؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جی اس کے لیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو جس انداز سے انہوں نے ان کو مارکیٹ کی طرف لے کے گئے ہیں، جیسے ایک ہی تھا ویٹ جو تھی، وہ اتنے برے انداز سے کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو تباہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سال تو انہوں نے امپورٹ کرنے کے لیے جو ہے سب کو اجازت دی، ایون آفٹر کے کٹائی شروع ہوگی، جو کہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اس سال کیا کیا کہ وہ جو سٹاکس تھے ان کے پاس، وہ عین آ کے دسمبر جنوری فروری میں وہ ریلیز کرنے شروع کر دیے مارکیٹ میں، تاکہ پرائس آ ہی نہ سکے۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر آپ کسی انڈسٹری کے ساتھ یہ کریں، وہ تو چلا اٹھیں کہ ٹویوٹا کوئی نیا ماڈل نکال لیا اور گورنمنٹ کے پاس 1000 گاڑیاں وہ لا کے مارکیٹ میں پھینک دے کراچی میں۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے ہر جگہ پہ ان کو دغا دیا، دھوکہ دیا ہے، یہ کہہ کے کہ جی ہم 3900 روپے فی ماہ آپ کو دیں گے، اور آخری دن پہ ان کے نیچے سے کلین کھینچ لی۔ تو نیچرلی جو 6.1% پہ جاری تھی ایگریکلچر، یہ صرف ویدر کے فیکٹر 1-2% فرق ڈالتے، اتنا فرق نہیں ڈالتے۔ تو یہ بہتری ہو سکتی تھی بہت۔ اور یہ ہمارے جو ایکسپورٹ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں SIFC نے خامخواہ ایگریکلچر نہیں چنا۔ یہ CPEC جو ہے، جب یہ نیشنل ڈیولپمنٹ ریسرچ کاؤنسل جو چائنا کی پلاننگ منسٹری ہے، جب یہ اوریجنیٹ کیا تھا انہوں نے، وہ ایگریکلچر پروگرام بنایا تھا CPEC کو، لیکن اس وقت پاکستان میں چونکہ بحران تھا انرجی کا، تو یہ اس وقت کی حکومت نے جا کے ان کو منوایا کہ پہلے ہم یہ نپٹا لیں، اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں وہ ایگریکلچر یونیورسٹیاں آ رہی ہیں، 1000 بچے چلے گئے ہیں، وہ واپس اپنی سمت میں آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے 5-10 سال پہلے جب یہ CPEC چلا تھا یہ کیا ہوتا، اس وقت ہماری ایکسپورٹس جو ہیں، آپ کو پتہ ہے نیدرلینڈ شاید فیصل آباد سے چھوٹا ملک ہے، اور وہاں پر زمین ہی کوئی نہیں، پتھر ہی پتھر ہیں، ان کی ایگریکلچر ایکسپورٹ جو ہے $100 بلین ہے، اور ہم بگیسٹ اریگیٹڈ ٹریکٹ آف لینڈ ان دا ورلڈ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ایک یونٹ آف انویسٹمنٹ ایگریکلچر میں ہے وہ 8 نوکریاں بناتی ہے، وہ ایک یونٹ آف انویسٹمنٹ جو انڈسٹری میں ہے وہ 1 نوکری بناتی ہے۔ صحیح ہے، اتنا فرق ہے۔ تو آپ کی ایک آخری جملہ، تو یہ جو انہوں نے ان امپلائمنٹ کا فگر غائب کر دیا ہے اکنامک سروے میں سے، یہ انہوں نے نئی ترجیح کی ہے۔ یہ پہلے یہ ہوتا تھا شوکت عزیز صاحب کے دوران کہ انہوں نے فگر فجنگ کا جو ہے نا دور شروع کیا پاکستان میں، اور اب ہم نے دیکھا کہ جو ان کو سوٹ نہیں کرتا وہ ڈیلیٹ ہی کر دیں، فجنگ کی جو تکلیف ہی نہ کریں، بس ڈیلیٹ کر دیں۔ IMF کا بھی تو اعتراض آتا ہے تو یہ IMF کا شوکت عزیز کے دوران اعتراض آیا تھا، اس لیے انہوں نے کوارٹرلی فگر بنا دی تھی ان امپلائمنٹ کی، کیونکہ یہ سارے آپس میں ربط ہے ان کا، کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چڑھا دیں دوسرا نہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، ابھی یہ کہہ رہے ہیں اور سارا واویلا مچا ہوا ہے، اور ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اسپیچ میں آنا چاہیے تھا کہ جی اگر آپ کے آخری کوارٹر میں 5+ گروتھ آئی ہے تو اگلے سال آپ 4.2 کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اس کو ٹرن اراؤنڈ کہہ رہے ہیں، تو ٹرن اراؤنڈ نیچے کو جانا ہے، تو کیا ہمیں الٹا لٹکانے لگے ہیں؟ یا اڑان جو ہے یہ اڑا کے رکھ دینا ہمیں، مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بدنیتی ہے۔ کیوں میں بتاتا ہوں، ستمبر میں آ کے انہوں نے کہنا جی اصل میں 1.7 تھی، تاکہ اگلے سال کی پھر وہ جھوٹ بول کے اس کو بڑا دکھا سکے، اس وقت کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ دانیال صاحب، جو ابھی پرائیویٹائزیشن پر آنے سے پہلے سوال جو عامر صاحب چھوڑ گئے ہیں، پہلے اس کا جواب دے دیں۔ $9 ارب مارکیٹ سے خریدا جانا، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا انڈسٹری کے اوپر، روپے کے اوپر؟ میں بالکل یہ بتاتا ہوں، لیکن میں ایک اور فیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بہت اہم ہے یہ پتہ کرنا، جو ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں اس میں صداقت کتنی ہے، کہ یہ فگرز جو ہیں یہ ٹوٹلی آؤٹ لینڈش ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں یہ HBL سے آئے ہیں، تو HBL ہر سال جو ہے اپنا پروڈکشن مینوفیکچرنگ انڈیکس نکالتا ہے، ابھی بھی انہوں نے جون 4 کو نکالا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جو 8 ماہ ہیں اس سے لگاتار وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی لوئسٹ پاسبل پہ 51 کے بلو نیگیٹو گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 8 ماہ سے اس کا مطلب ہے جو 3 مہینے آخری کوارٹر کے ہیں، جس میں اپریل اور مئی 2/3 ہے اس کے، ابھی صرف جون رہ گئے، اس میں تو یہ پروڈکشن مینوفیکچرنگ انڈیکس جو ہے یہ نیچے کو جا رہی ہے۔
تو یہ جو بار بار ہمیں کہتے ہیں اس میں اکنامکس میں اس کو کہتے ہیں ہائی فریکوینسی ڈیٹا. یہ دیکھتے ہیں سیمنٹ کتنا اٹھ رہا ہے, تیل کتنا اٹھ رہا ہے وغیرہ کی گروتھ ہو رہی. تو یہ اسٹیٹ بینک ہمیں لالی پاپ دے رہی تھی کہ جی ہائی فریکوینسی ڈیٹا بڑا روبسٹ ہے. روبسٹ کیا مطلب ہے, کوئی فگر تو دیا نہیں انہوں نے. تو ابھی کیا ہوا کہ یہ جو پی ایم آیا ہے پروڈکشن مینوفیکچرنگ انڈیکس HBL کی, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سلمپ آ رہا ہے, اور اس کا مطلب ہے اپریل میں بھی بلو تھا اور مئی میں اس کے بھی بلو گیا ہے. تو پھر یہ کیا مطلب, یہ ٹوٹلی دس از, اس کی کوئی انکوائری کر کے ان کو چاہیے کہ اس کو سیدھا کریں. یہ جھوٹ بولنا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. کیا ان کا بینک جھوٹ بول رہا ہے یا ان کی منسٹری بینک تو بول رہی ہے؟ بینک جھوٹ کیوں بولے گا, ان کا تو ہر سال وہ سروے ہوتا ہے. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سو آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ فگر فجنگ ہوئی ہے, مکمل ہوئی ہے جی. یہ تو میں نے تو نہیں یہ کر رہا نا, وہ تو وہاں جہاں سے یہ تشریف لائیں ان کا اپنا ادارہ یہ بتا رہا ہے, تو اس میں دانیال عزیز کی بات صداقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. HBL کو تو مان لیں. لیکن جب ان فگرز کو چیلنج کیا گیا تھا نا کل پریس کانفرنس میں, کچھ صحافیوں کی طرف سے شہباز رانا صاحب نے کیا, مہتاب صاحب نے کیا, انہوں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے اس کا سادہ جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ میرے فگرز نہیں ہیں, یہ تو حکومت پاکستان کے فگرز ہیں. ایک منٹ تھوڑا سا آگے بڑھا لیں اس کو. انہوں نے کہا تھا کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے, اس کو بہتر کر لیں گے. اور فگر کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس کا مطلب ہے مزید آپ نے توڑنا ان کو. میرا مطلب یہ بالکل سمجھ نہیں آتی نا. ایک اور اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ حکومت کے فگرز ہیں, اورنگزیب کیا ہیں, وہ حکومت ہیں, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فگرز ہیں, تو اس میں کیا رہ جاتی ہے. مگر میں چاہ رہا ہوں کہ دانیال صاحب سے آپ کہ 2 سال میں $9 ارب جو مارکیٹ سے خریدا گیا ہے, اس کا امپیکٹ آن انفلیشن اینڈ ایکسپورٹس. یہ بات درست ہے, اس کے ایسٹیمیٹس بھی لگائے گئے ہیں. یعنی اس سال کے جو تقریباً $5 ارب پلس مارکیٹ سے خریدا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے, اس میں جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی اس سال کے شروع میں کافی بلند سطح پہ تھی, اس میں 5% وہ کم ہونی تھی. یعنی غریب کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوا ہے کہ یہ, کیونکہ اگر ایکسچینج ریٹ نیچے آتی ہے تو تمام چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے, خاص طور پہ انرجی کو. دیٹ انکلوڈس یہ جو الیکٹریسٹی بلز ہیں, جو ہمارے گیس بلز ہیں, کیونکہ ہم LNG بھی امپورٹ کرتے ہیں, اور پیٹرول اور پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس, چاہے موبل آئل ہے, چاہے کیروسین ہے, جو بھی ہے. سو اس میں ان کو بہت فرق پڑنا تھا. یہ بات بالکل درست ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کہ $9 ارب مارکیٹ سے خریدا گیا ہے, یہ $1 بلین اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے تقریباً 11% پہ لینے چلے گئے تھے. آپ اندازہ کریں, یہ تو مارکیٹ ریٹ سے بھی قدرے زیادہ. تو ان کا بالکل, اور یہ ان حالات میں ہے جبکہ پاکستان میں جو بھی زرعہ مبادلہ آپ کے پاس ہے, اس سال میں $13.5 بلین کا رول اوور ہوا ہے ڈیٹ کا, جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے مختلف, چائنا, سعودی عربیہ, UAE, گلف کنٹریز وغیرہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو وہ پیسے واپس مانگ لیں, ہمارے پاس تو ایک دھیلا نہیں بچنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم بالکل یہاں پر ہیں, اور پھر اس حالات میں یہ بتا دینا کہ جناب آپ فگر ڈیلیٹ کر دیں اور آگے پیچھے کر کے بس آنن فانن آگے چلے کام. تو یہ جو میرے خیال میں جو بلیڈ ہو رہا ہے, وہ فارم 47 والا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, وہ اکانومی میں بھی بلیڈ ہو رہا ہے کہ جو مرضی کر دیں جی, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیو نارمل یہ بتا رہے ہیں کہ مثلا آپ یہ جو ان امپلائمنٹ کا فگر ہے, یہ بڑا اہم ہے, کیونکہ یہ مین پرابلم ہے پاکستان کی. اور یہ ان امپلائمنٹ کا فگر 2020 میں ختم کیا گیا تھا لیبر فورس سروے جس سے یہ نکلتا ہے, عمران خان صاحب نے کیا تھا, کیونکہ ان کا جو وعدہ تھا 1 کروڑ نوکریوں کا, وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. اور پھر PDM 1.0 نے اس کو جاری رکھا, پھر کیئر ٹیکر نے جاری رکھا کہ اس کو ان پلگ ہی رکھیں, یار یہ تو مصیبت پڑ جانی ہے. اور اب آ کے صرف IMF کی کہنے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ لیبر فورس سروے کروانا پڑ رہا ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال بعد ہم بتائیں گے, جبکہ یہ تواتر سے 1963 سے ہوتا آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں, اب جب ایسے اپنے حالات کھیلنا ہے تو پھر آپ وکٹیں لے کے بھاگ جائیں. اور یہ جو نیا پاکستان تھا, انہوں نے یہ ساری ریچ شروع کی, افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ مطلب ریاست مدینہ میں یہ ہونا تھا کہ ان پلگ کرنا تھا اپنی چیزوں کو, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور پھر انہوں نے اس کی بلتی کے اوپر اور تیل پھینکا. اور اب جب یہ فگر آئیں گے, دیکھیں اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں 22% سے بھی امکان ہے کہ زیادہ بے روزگاری ہوگی. اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لیبر فورس سروے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تمام ایکس رے ہے ان امپلائمنٹ کا, اکانومی کا, بہت میجر یہ ایشو ہے. اسی لیے IMF نے کہا کہ ہم نہیں آپ کو مدد دیں گے اگر آپ یہ نہیں کر کے دیں گے. تو اس کے ذریعے سے ساری پلان بنتا ہے. آپ پلان پہ پلان بنائے جا رہے ہیں, ورلڈ بینک بھی پلان دے رہا ہے, اڑان پلان بھی آ رہا ہے, پرائم منسٹر پلان بھی آ رہا ہے, IMF کا پلان بھی آ رہا ہے, اور آپ کو ان امپلائمنٹ کے فگر ہی کوئی نہیں آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے اکانومی میں. تو یہ غیر سنجیدہ جو, اور میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا ایکسپوز کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں لیپ ٹاپ اسکرین ہم نے چلا دیا, یہ ٹیپٹا ہم نے چلا دی, یہ ساری جو ہے یہ ہاتھی کے ساتھ دم لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح ہے. جب آپ نے ان امپلائمنٹ کو ٹیکل کرنا ہے اکنامکس میں, تو آپ کا جو مین پروگرام ہے سارا وہ ان امپلائمنٹ کے لیے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ آپ نے ڈائٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے کہ ادھر بھی تھوڑی سی کر دیں آپ. بالکل صحیح.